بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصیام جنہ فلا یرفث ولا يسخب ولا يجهل وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم، متفق علیہ۔ بخاری مسلم کی یہ حدیث جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ کوئی شخص فحش گوئی نہ کرے، بے حیائی کی بات نہ کرے اور شور نہ کرے، چلائے نہیں، جہالت والا کام نہ کرے، عدم برداشت کا مظاہرہ نہ کرے، اور اگر کوئی شخص اس سے لڑائی کرے یا اسے گالی دے تو اسے کہے کہ میں روزے سے ہوں۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے روزے کی حفاظت کرنے کی ترغیب دلائی ہے۔ ایک مومن کو چاہیے کہ جب اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے کھانا پینا چھوڑا ہوا ہے تو اسے پوری کوشش کرنی چاہیے کہ روزے کی حفاظت کرے۔ ہر وہ کام جو روزے کے منافی ہے اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، اچھے اخلاق سے اپنے آپ کو آراستہ کرے اور برے اخلاق سے اپنے آپ کو بچا رکھے، تاکہ اسے روزے کا صحیح ثمرہ میسر آ سکے اور روزے کا صحیح ثواب حاصل کر سکے، اور اس روزے کے اوپر جو مغفرت کا وعدہ کیا گیا ہے وہ مغفرت اپنے دامن میں سمیٹ سکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے جس میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به، جو شخص جھوٹی بات کو نہیں چھوڑتا اور جھوٹے کام کو نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانا اور پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں روزہ ڈھال ہے۔ روزہ ڈھال کا کیا مطلب ہے؟ انسان کو دنیا اور آخرت کی آفتوں سے بچانے کے لیے یہ بہترین ڈھال ہے۔ دنیا میں روزے کی وجہ سے آدمی گناہوں سے بچ جاتا ہے، بہت سارے گناہوں سے اپنے آپ کو روزے کی وجہ سے محفوظ کر لیتا ہے، اور آخرت میں جہنم کی آگ سے یہ روزہ اسے بچانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ پیارے نبی فرماتے ہیں الصیام جنۃ کجنۃ احدکم من القتال، روزہ تمہارے لیے ڈھال ہے، جس طرح تم ڈھال کو قتال میں استعمال کر کے اپنے آپ کو بچاتے ہو، یہ روزہ اسی طرح بندوں کو قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ تو ایک ادب یہ بھی ہے کہ آدمی بے حیائی کا کام نہ کرے، فحش گوئی نہ کرے روزے کے دوران، اور بد کلامی نہ کرے، بری بات نہ کہے، اسی طرح شور و غل نہ کرے، چیخے اور چلائے نہیں، آواز نہ ایسے بلند کرے کسی کے اوپر، یہ روزے کے عذاب کے منافی ہے۔ جہالت کا کام نہ کرے، یعنی بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے، کوئی ایسا کام نہ کرے جو اس کی بے وقوفی پر دلالت کرتا ہو اور اس کی نادانی کے بارے میں بتاتا ہو۔ اگر کوئی شخص اسے گالی دے بھی صحیح اور برا کہہ بھی صحیح تو جواب میں کہہ دے انی صائم، میں روزے سے ہوں۔ یقیناً وہ روزہ مقبول ہے اور وہ روزہ اجر کا باعث بنے گا، اور وہ روزہ اس روزے پہ ثواب مرتب ہوگا جس میں آدمی اپنے اعضاء کو گناہوں سے بچا کے رکھے گا، جیسے اپنی زبان کو جھوٹ سے، فحش گوئی سے، بد کلامی سے، بری بات سے، غیبت سے اور چغلی سے، اور اپنے پیٹ کو کھانے اور حرام کھانے اور پینے سے، اور اپنی شرمگاہ کو مباشرت سے اور زنا سے اور بچا کے جب رکھے گا تو یقیناً یہ روزہ اس کے لیے تمام فوائد کی سمیٹنے کا ذریعہ بنے گا۔ روزہ ایک بہترین مدرسہ ہے، ایک بہترین تربیت گاہ ہے، جس میں آدمی برداشت سیکھتا ہے، صبر سیکھتا ہے، سچائی سیکھتا ہے، اور روزہ بندے کو اچھے اخلاق پہ تیار کرتا ہے، اس کے اقوال بہتر ہوتے ہیں، اعمال بہتر ہوتے ہیں۔ روزے سے انسان بہت سارے برے کاموں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، کوئی لغو اور فضول کام نہیں کرتا، غصے میں نہیں آتا، جھوٹ نہیں بولتا اور جھوٹی گواہی نہیں دیتا۔ یقیناً آدمی میں ذکر اور فکر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، آدمی سوچتا ہے، یہ روزے کا وقت آدمی کے لیے بہترین وقت ہوتا ہے یقیناً، جس سے اپنے آپ کو ہلاکتوں سے بچا سکتا ہے اور
حقیقی معنوں میں وہ اپنے اللہ کا قرب پا سکتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں سلامتی کے راستوں پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور گناہوں سے محفوظ فرمائے، ظلمات سے اللہ ہمیں بچائے، نور کی طرف ہماری رہنمائی فرمائے، اور بے حیائی اور برے کاموں سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دامن کو محفوظ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے کانوں میں، ہماری آنکھوں میں، ہمارے دلوں میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ ہماری بیٹوں کو، بچوں کو، اولادوں کو نیک اور صالح بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اور ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ذات کا قرب نصیب فرمائے۔